السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم پہلا باب الاخلاص و احضار النیہ پڑھ رہے تھے، یعنی اخلاص کا باب اور نیت کو حاضر رکھنے کا بیان۔ اور اخلاص سے کیا مراد تھا کہ اپنے دین کو، یعنی طریقہ عبادت کو، اپنی زندگی کو، اپنا جینے مرنے ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لینا، اللہ کی رضا کے کام اللہ کی رضا ہی کے لیے کرنا، اور اس کی ناراضی کے کاموں سے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بچنا۔ ٹھیک ہے، تو یہی دراصل اخلاص ہے، اور یہ اخلاص ہر وقت ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کوئی کسی بھی کام کو کرتے ہوئے، یعنی نیت کو ہم ہر وقت حاضر رکھیں کہ میں یہ کام کس لیے کیوں کر رہی ہوں، اور بناوٹ اور ریاکاری نہ آنے پائے۔ اس سلسلے کی آج 12ویں حدیث ہے، پڑھتے ہیں۔ وَعَنْ ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان طلقا ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوہ، تم میں سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، تو تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ فقالوا، تو یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، بے شک نہیں نجات پا سکتے تم اس پتھر سے مگر یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو نیک اعمال تم نے خالص نیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیے تھے، اس وقت ان اعمال کے واسطے سے اللہ کی رحمت کو پکارو۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اللہم کان لی ابوانی شیخان کبیران، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی، وکنت لا اغبک قبلہما اہلا ولا مالا، اور نہ تھا میں کہ دودھ پلاتا کسی کو بھی، یعنی اپنے اہل اور اپنے مال میں سے، مال یعنی غلاموں میں سے، حتیٰ کہ میں ان دونوں کو دودھ پلا دیتا۔ فنا بھی طلب الشجر یومن، تو ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ فلم ارح علیہما، تو میں ان دونوں تک نہیں پلٹا، حتیٰ ناما، یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے۔ فحلبت لہما غبوکہما، تو میں نے ان دونوں کے لیے ان کا رات کا یا شام کا دودھ دھویا یعنی نکالا۔ فوجدتہما نائمین، تو میں نے ان کو پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ فکرہت ان اوقظہما وان اغبک قبلہما اہلا او مالا، تو مجھے یہ ناپسند ہوا کہ میں ان دونوں کو جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں یا اپنے غلام کو دودھ پلاؤں۔ فلبثت، تو میں ٹھہرا رہا، والقدح علی یدی، اور برتن یعنی دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں تھا۔ انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، میں انتظار میں رہا ان دونوں کے اٹھنے کا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ والصبية يتضاغون عند قدمي، اور بچے میرے پیروں کے پاس بلبلاتے رہے یعنی بھوک کے مارے۔ فاستيقظا فشربا غبوكهما، تو وہ دونوں اٹھے تو انہوں نے اپنا رات کا دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تیرے چہرے کی رضا چاہنے کے لیے، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، تو اس پتھر کو کھول دے جس میں ہم اس وقت ہیں، اس کو ہٹا دے، یعنی اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اس کو ہم سے کھول دے۔ فن فرجت شیئا لا یستطیعون الخروج منہ، تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ اس میں سے نکل جاتے، یعنی چھوٹا سا ایک سوراخ ہوا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اس میں سے نکل جاتے۔ قال الآخر، تو دوسرا کہنے لگا، اللہم انہ کانت لی ابنۃ امی کانت احب الناس الیہ، اے اللہ بے شک میرے یعنی
تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی. وفی روایتین، اور ایک روایت میں آتا ہے کنتو احبھا کاشد ما یحب الرجال النساء، کہ وہ مجھے ایسے محبوب تھی اتنی شدت کے ساتھ جیسے کہ کوئی مرد کسی عورت سے ان کو چاہے. فاردتها علی نفسها، تو میں نے اس کے نفس کا ارادہ کیا. فامتنعت منی، تو اس نے مجھے منع کیا. حتی علمت بها سنۃ من السنین، حتیٰ کہ وہ قحط سالی میں سے ایک سال میں آزمائی گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر قحط سالی کی آزمائش ڈالی. فجاءتنی فآتیتها، تو وہ میرے پاس آئی یعنی مدد کے لیے، تو میں نے اس کو دیے 20 دینار 120 دینار. علی ان تخلی بینی و بین نفسها ففعلت، اس بات پر، اور یہ دینار اس نے کس شرط پر دیے کہ وہ میرے اور اس کے درمیان خلوت ہو، تو اس نے ایسا ہی کیا. ظاہر مجبور ہو گئی تو اس کی فرمائش کے آگے وہ مان گئی. حتیٰ اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قدرت حاصل کر لی. قالت، کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا یہاں پر یہ آ رہا ہے وفی روایتین، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے فلما قعدت بین رجلیہا، کہ جب میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا. فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا. قالت اتق اللہ، تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر. ولا تفضل خاتمہ الا بحقہ، اور نہ تو اس مہر کو توڑ مگر اس کے حق کے ساتھ. فانصرفت عنہا، تو میں اس سے ہٹ گیا. وہی احب الناس الی وترکت الذھب الذی آتیتھا، اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نے وہ مال بھی چھوڑ دیا جو میں نے اس کو دیا تھا، یعنی وہ سونا جو اس کو دیا تھا دینار وہ چھوڑ دیے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ فعل کیا تیرے چہرے کی رضا چاہنے کے لیے. فافرج عنا ما نحن فیہ، تو ہم سے کھول دے اس کو جس مصیبت میں ہم ہیں. فانفرجت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، تو ہٹا وہ پتھر اپنی جگہ سے مگر اس حد تک نہیں کہ وہ اس سے نکل سکتے. وقال الثالث، تو تیسرا کہنے لگا اللہم استاجرت اجراء وآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد، کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا، سب کو میں نے ان کی مزدوری دے دی سوائے ایک آدمی کے. ترک الذی لہ وذہب، جو کہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت مال ہو گیا. فجاءنی بعد حین، تو ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا. فقالا، تو کہنے لگا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ادی الیہ اجری، میری اجرت مجھے لوٹا دو. فقلت، تو میں نے کہا کل ما تری من اجرکا، جو کچھ بھی تم یہ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری مزدوری میں سے ہے. من الابلی، اونٹوں میں سے، والبقری، اور گائے میں سے، والغنمی، اور بکریوں میں سے، والرقیقی، اور غلاموں میں سے. فقالا، تو وہ کہنے لگا یا عبداللہ، اے عبداللہ یعنی اے اللہ کے بندے، لا تستہزی بی، میرے ساتھ مذاق نہ کرو. فقلت، تو میں نے کہا لا استہزئ بکا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. فاخذہ کلہ فاستاقہ، تو وہ سب کچھ لے گیا، یعنی وہ اس کو چلاتے ہوئے ان کو ہانکتے ہوئے سب کچھ لے گیا. فلم یترک منہ شیئا، تو اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہم ان کنت، اے اللہ اگر میں نے کیا یہ کام فعلت ذلک ابتغاء وجہک، کہ اگر میں نے یہ کام کیا تیرے چہرے کی رضا چاہنے کے لیے. فافرج عنا ما نحن فیہ، تو کھول دے ہم سے اس کو جس میں ہم اس وقت گرفتار ہیں. فانفرجت الصخرۃ، تو ہٹ گیا پتھر یعنی سرک گئی چٹان. فخرجوا یمشون، تو وہ نکل آئے اس سے چلتے ہوئے. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اب یہ واقعہ وہ ہے جو ہم بچپن سے عموماً پڑھتے آئے ہیں، کتنی ہی احادیث کی بک میں یہ واقعہ روایت ہوتا ہے نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ عمل کرتے بھی ہیں کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوں تو اپنے
کسی ایسے نیک عمل کو وسیلہ بناتے ہیں جو انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تینوں واقعات میں اللہ کے لیے اخلاص کتنا زیادہ ملتا ہے کہ پہلے واقعے میں کیا ہے کہ والدین ان کا خیال رکھنا کہ وہ آدمی یعنی جس وقت ایک دن جب آیا ہے اور اس کے والدین سو چکے ہیں، تو والدین تو سوئے ہوئے تھے، ان کو کیا پتہ چلنا تھا، وہ اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلا دیتا اور غلاموں کو بھی، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلا دے۔ اسی طرح دوسرے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ شخص جب اس عورت پر قدرت حاصل کر چکا تھا اور ایک یعنی گناہ میں مبتلا ہونے ہی والا تھا کہ اس عورت کے اللہ کا ڈر یاد کرانے پر وہ یعنی اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ اور حالانکہ وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا نا کہ گناہ کا خیال آئے اور اس کو کرنے کی انسان کے پاس قدرت نہ ہو، وہ وسائل نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ حالت کہ آپ قدرت رکھتے ہیں، وسائل ہیں اور آپ اس گناہ کو کرنے والے ہیں، اس لذت کو آپ حاصل کرنے والے ہیں، لیکن آپ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوا کہ جب اس شخص نے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مصیبت سے نکلنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا دیا۔ اور تیسرا جو یہاں پر عمل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے مال کو غصب نہ کرنا، یعنی وہ شخص جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تو لے جانی تو اس کو چاہیے تھی، اب وہ اگر کچھ عرصے کے بعد آ رہا ہے تو کوئی مکر بھی سکتا ہے کہ بھئی تم اس وقت کیوں نہیں لے کے گئے، برعکس اس کے اس نے مالک نے کیا کیا ہے کہ اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور پھر اس سے جو بھی پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ سب اس کو دے دی، سبحان اللہ، اور یعنی اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارے جانور ہانکتے ہوئے لے گیا اور سارا مال جو بھی تھا۔ تو حیرت ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اتنا ہمارا ظرف ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے کوئی کام کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ وہ مالک جس نے مزدور اجرت پر رکھے ہوں اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، وہ کسی کو چاہے تو مزدوری دے چاہے تو نہ دے، اور اگر کوئی لیے بغیر چلا گیا تو اس کو بعد میں تنخواہ دے، لیکن اس نے نہ صرف اس کی مزدوری کو واپس کیا بلکہ وہ اس مزدوری کو کاروبار میں لگانے سے جو ساری رقم اسے حاصل ہوئی تھی وہ بھی اس نے اس کو دی۔ اور یہ تینوں اعمال ایسے تھے کہ اللہ کے ہاں جب ان نیک اعمال کو وسیلہ بنایا گیا، یعنی یہ دیکھیں نا یہ مقبول اعمال ہے نا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی قبولیت کے صلے میں ان کو اس مصیبت سے نکالا۔ تو بالکل اسی طرح نیک اعمال نہ صرف دنیا میں انسان کو مصیبت سے بچاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی شدائد سے بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے تو دعا کرنا جائز ہے، لیکن کسی کے ذات کے وسیلے سے دعا کرنا ایک بدعی عمل ہے، اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم بھی اگر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنائیں اللہ کے آگے تو بہت اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع اور الہا و زاری کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو پتھر تھا جو غار کے ڈھانے پر آ کر بند ہوا اور ہٹ گیا تو یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یعنی ویسے تو کسی سبب کے ذریعے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے نا، یعنی کوئی باہر سے آ کر اس پتھر کو ہلاتا، یا یہ تینوں اتنے طاقتور ہوتے کہ اس کو اندر سے ہلاتے، لیکن وہ تو اتنا ہیوی تھا کہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کرامت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک محبوب بندوں کے حق میں اتارتے رہتے ہیں، جیسے معجزات انبیاء پر اترتے ہیں نا، یعنی خرق عادت کوئی چیز عام عادت سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ معجزہ یا کرامت کہلاتی ہے، اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ، اور اگر ولی اللہ کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر عمل میں اللہ کے لیے اخلاص کو مد نظر رکھیں، اور دن میں ہم ضرور کوئی تو ایک ایسا عمل کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں کوئی جذبہ کار فرما نہ ہو، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے مشکل اوقات میں ہمارے کام آ سکے۔ تو راوی حدیث جو ہیں وہ اس میں عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں،
سنن نبیہ پر سب سے بڑھ کر عمل پیرا تھے۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ انہیں متبع سنت کے نام اور لقب سے بھی پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے والد کے ساتھ بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کا شمار زاہد اور پختہ علم والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، کیونکہ چھوٹے ہونے کی بنا پر انہیں بدر اور احد میں شمولیت کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن جب غزوہ خندق میں شامل ہوئے تو اس کے بعد کسی بھی غزوے یا سریے سے پیچھے نہیں رہے۔ بہت زیادہ روایات بیان کرنے والوں میں سے ہیں اور کتب احادیث میں ان سے 1630 احادیث مروی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس حدیث کے ساتھ ہی آج اب اخلاص اور نیت کو حاضر کرنے کا باب مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میں انشاءاللہ اس چیپٹر پہ آپ کا ایک چھوٹا سا کوئز یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم کوئی ایک دن فکس کر لیں اور اس دن ہم سب حاضر ہوں اور کوئی نہ کوئی بات اس حوالے سے ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ تھوڑی سی حدیث بھی آپ کو عربی میں پڑھنی پڑے گی۔ ابھی تک جو بھی پکچرز میں نے شیئر کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اور عمل کے حوالے سے کوئی بات اگر ہماری زندگی میں شامل ہوئی تو وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔